بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ملک کی داخلی سیاست بھی بہت گرم ہے, اس میں بات کریں گے, لیکن ذرا پہلا سیگمنٹ ہمارا عالمی خبروں کے حوالے سے, جہاں پر بہت کچھ نیا ہو رہا ہے. اب اصل تنازع امریکہ ایران تنازع ہے, اس تنازع کے اندر سے ایک پورے ایک نئے تنازع نے جنم لے لیا ہے. اور آج کا سوال یہ کہ یہ جو اس تنازع کے اندر سے, اس کے شکم سے ایک نیا تنازع برآمد ہوا ہے, یہ کیا اس سارے پروسیس کو ریورس کر سکتا ہے یا اس کا کیا ہوگا؟ ہوا کیا ہے؟ ظاہر امریکہ ایران کا معاملہ تو جو چل رہا ہے آپ کو سامنے ہی ہے. اور ایسے میں ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی کہ یمن میں ایک گورنمنٹ ہے, وہ انٹرنیشنلی ریکگنائز گورنمنٹ ہے, وہ گورنمنٹ سعودی عرب کے قریب تصور کی جاتی ہے. گورنمنٹ میں یمن میں ایک اسٹرانگ کمپوننٹ ہے حوثیز, اور ان کا بھی یمن کے قابل ذکر حصے پر ان کا کنٹرول ہے, وہ ایران کے قریب سمجھے جاتے ہیں. یمن میں یعنی یمن کے ہی اطراف میں ایک بہت اہم آبی گزر گئے, جس طرح وہ آبنہ ہرمز ہے, اس طرف ادھر باب المندب ہے. اور یمن نے یہ دعویٰ کیا, یعنی کہ حوثیز نے دعویٰ کیا کہ یہاں ہمارے ملک کے اس ایئرپورٹ پہ سعودی عرب کی طرف سے سعودی عرب نے میزائل داغا ہے, اور اب ہم بھی اس پہ رسپونڈ کریں گے. ٹو کٹ دی لانگ سٹوری شارٹ, اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے ایک قدم آگے بڑھ کے یہ کہا کہ اب ہم اس ٹیریٹری میں اگر سعودی کمرشل ویسلز آتے ہیں, آبی گزر گئے تو ظاہر کمرشل ویسلز آئیں گے نا تجارت کے لیے, تو وی may attack them and we will attack them and they did attack them. یہ آج کے دن میں یہ پیش رفت ہو گئی. اب اس کے بعد بہت کچھ ہوا ہے کہ حوثیز نے اٹیک کیا سعودی ویسلز میں, اور اس کے بعد کیا کچھ ہوا یہ اب آپ ذرا کچھ ڈیولپمنٹس دیکھ لیں, اور اس کے بعد آج کی ہم بحث کھولتے ہیں کہ اب یہ معاملہ سارے کا سارا کہاں جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ اس سب پہ کیا کہتے ہیں, یہ ساری پیش رفت پہ وہ کہتے ہیں A year ago, the United States of America attacked very powerfully the Houthis for their interference with commerce and trade by shooting at ships. آج سے سال پہلے ہم نے حوثی پہ بہت تگڑا حملہ کیا تھا, اور اس لیے کیا تھا کہ وہ جو تجارت کے لیے جہاز آ رہے جا رہے ہوتے تھے ان پہ وہ اٹیک کرتے تھے, تو جواب میں ہم نے ان پہ اٹیک کیا. لیکن اس وقت سے لے کے اب تک, اور یہ جو ایران کے ساتھ بھی سارا جو ہمارا معاملہ چلا, اس کے بعد حوثیز نے بڑا ذمہ دارانہ رویے کا اختیار کیا. اس ڈیولپمنٹ میں امریکہ کا رد عمل بتا رہا ہوں, بڑا انہوں نے رسپانسبل ایکٹ کیا. لیکن بدقسمتی سے ناؤ دے آر اسٹارٹنگ اپ اگین, اب وہ پھر سے شروع ہو رہے ہیں. شوٹنگ ایٹ 2 سعودی عربین شپس لاسٹ نائٹ, انہوں نے کل 2 سعودی عربیہ کے جہازوں کو نشانہ بنایا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے پلیز لیٹ دس ٹروتھ سرو ٹو ریپرزینٹ دیٹ اف دے ڈو دس اگین دا یو ایس ول ہولڈ ایران ریسپانسبل. اب امریکہ نے جنگ کو کھولنے کا کہ اگر یہ حوثیز دوبارہ کرتے ہیں تو ہم اس میں حوثیز کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے, ہم ایران کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے اگر یہ سب کچھ ہوا. چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حوثی جو ہے وہ ایران کی پراکسی ہے, اور ہم ایک بڑی عسکری سزا دیں گے ایران کو, اور حوثیز کو تو دیں گے, جن سے میں بہت زیادہ مایوس ہوں. تو یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا اس پر رد عمل. کہ مجھے بڑا افسوس ہے, حوثی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے تھے, آج انہوں نے نہیں کیا ہے, اب اگر دوبارہ کیا ہم ایران کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے, ہم ایران پہ حملے کریں گے, حوثیز پہ بھی حملے کریں گے. ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ایپک فیوری جو پچھلا جو آپریشن تھا اس سے بڑا حملہ کرنے کا سوچ رہا ہوں ایران پہ. یہ آگے اس پہ امریکہ کی اسٹیٹمنٹ. اس سب میں پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ فریق ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسا کہ اس میں ایک فریق انوالو ہو گیا, اس کا نام سعودی عرب ہے. سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا ڈیفینس پیکٹ ہے. آج شہباز شریف صاحب نے کیا کہا, پاکستان نے اس پہ باقاعدہ رد عمل دیا ہے. شہباز شریف صاحب نے کہا ہے ہیلڈ اے ٹیلیفونک کنورسیشن وتھ مائی ڈیئر بردر ہز رائل ہائنس پرنس محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود. میری ان سے آج ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے. میں سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں حوثیز نے جو سعودیوں کے آئل ٹینکر پہ ریڈ سی میں حملہ کیا اس کا, اور اس طرح کے جو حملے ہیں, یہ والا جو حملہ ہے, یہ ہر اعتبار سے ناقابل قبول ہے. یہ میں اس کو خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. پاکستان اس عزم کا اعادہ کرتا ہے کہ ہم اپنے برادر ملک سعودی عرب کے بالکل ساتھ کھڑے, میں اور عاصم منیر صاحب اور پاکستان کی پوری قوم, ہم سعودی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے اس نازک وقت میں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف پاکستان یہ کہہ رہا ہے, اب آپ اس کی کمپلیکسٹی دیکھیں کہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم سعودیوں کے ساتھ کھڑے ہیں نازک وقت میں. اٹیک کس نے کیا ہے سعودیوں پہ؟ حوثیز نے, جو کہ کون ہے؟ ایران سے قریب ہے, جن پہ امریکہ کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک اور اٹیک کیا تو ہم ایران پہ بھی اٹیک کریں گے. اب یہ صورتحال کی کمپلیکسٹی میں اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ایران وہ کیا کہہ رہا ہے؟ غالباف صاحب جو کہ سارے مذاکراتی عمل کے سربراہ, وہ کہتے ہیں جی ایکویشن بہت کلیئر ہے اس جنگ کی, یہ جو جنگ کا سارے کا سارا معاملہ ہے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے, کلیئر ہے. وہ کیا؟ یا سب یا کچھ بھی نہیں, آئیدر آل اور نن. کیا مطلب؟ کہتے ہیں ان ریجن ویئر وی ڈو ناٹ سیل آئل نو ون ول سیل آئل. ابھی امریکہ نے اس وقت بحری ناکہ بندی کی ہوئی ہے ایران کے. امریکہ کا موقف یہ ہے کہ ایران کا سب سے بڑا جو ریونیو ہے وہ آئل کے ایکسپورٹ سے آتا ہے,
ہم نے ایران کی بحری ناکہ بندی کر دی ہے, میننگ کہ نہ کوئی امپورٹ آ رہی ہے, نہ ایران کو ہم نے آئل ایکسپورٹ کرنے کے قابل چھوڑا ہے. اور آبنائے ہرمز پہ ایران کا جو کنٹرول ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. غالب آپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان اگر ان اے ریجن, ایک ایسے خطے میں جہاں ہم تیل نہیں بیچ سکتے, کوئی بھی نہیں بیچ سکتا, اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی پھر ہرمز سے پھر ہم بھی نہیں گزرنے دیں گے کسی کو, جہاں سے دنیا کے تیل کا 20% گزرتا ہے. تو ان اے ریجن ویئر وی ڈو ناٹ سیل آئل, نو ون ول سیل آئل. اف آور سیکورٹی از ناٹ انشورڈ, اگر ہماری سیکورٹی کی ضمانت نہیں ہے تو پھر کوئی بھی انفراسٹرکچر سیف نہیں ہے خطے میں. اور یہ جو اینڈ دا سیکورٹی آف دا اسٹریٹ یعنی کہ آپ نے ہرمز از ان دی ایبسنس آف امریکن فورسز, یعنی اب یہ سارے کا سارا معاملہ ہے. اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ ہو گئی ہے حوثیز کے اور سعودیوں کے کانفلکٹ کے نتیجے میں. آخری ایک اور ڈیولپمنٹ ہے, وہ بڑی دلچسپ ہے, عجیب و غریب ہے. وہ کل دن بھر ہیڈ لائن بناتی رہی یہ چیز کہ اب جناب سعودی عرب اور امریکہ ایک نیوکلیئر ڈیل کی طرف پہنچ گئے ہیں. اب ظاہر ہے ان اے ورلڈ جہاں پہ جو نیوکلیئر معاملہ ہے وہ اتنا زیادہ اہم ہے, وہاں پر کسی بھی ملک کا کسی بھی ملک کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل ہونا, جس کی اپنی تفصیلات ہیں کہ اس کا نیوکلیئر ڈیل سے مراد کیا ہے. ظاہر مطلب یہ نہیں کہ ایٹم بم ہاتھ میں پکڑا رہا ہے کوئی ملک کسی اور ملک کو, اس کی اپنی کمپلیکسٹیز ہیں. لیکن ایک ایسے ماحول میں اگر یہ اعلان ہو رہا ہے کہ نیوکلیئر ڈیل ہو رہی ہے دو ملکوں کے درمیان, تو یہ بہت اہم اعلان ہے. اور ایسے موقع پہ کہ جب یہ ڈیل ہو رہی ہے امریکہ اور سعودی عرب کے دوران, یہ اور اہم ہے. اب آج کمال ہو گیا, آج ٹرمپ نے نیا بیان دیا, اور وہ کیا ہے. اب میں آج کا سوال یہ بھی رکھوں گا کہ ٹرمپ کا یہ بھی جو رویہ ہے یہ اکثر بہت سارے لیڈرز کو امبیرسنگ پوزیشن میں نہیں ڈال دیتا. وہ کیا, اب ٹرمپ نے یہ بات کمیونیکیٹ نہیں کی ہے, یہ کوئی خبر رساں ادارہ نہیں بتا رہا ہے اپنے ذرائع سے, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے, دا سول نیوکلیئر ڈیل, یہ جو ہماری ڈیل ہو رہی تھی سول نیوکلیئر ڈیل, اور اس کے بریکٹ میں لکھا ہے دیر ول بی نو انریچمنٹ آف مٹیریل, یعنی کہ وہ سعودی عرب کو کہہ رہے ہیں اور دنیا کے سامنے کہہ رہے ہیں, دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جو ہمارے نیوکلیئر ڈیل ہے نا, اس کے نتیجے میں سعودی عرب کو ہم یورینیم افزودگی کی اجازت نہیں دے رہے. حالانکہ ایک بحث یہ بھی تھی کہ شاید اتنے فیصد یورینیم افزودگی کی اجازت دے دی جائے, کیونکہ اگر اتنے فیصد ہوتا ہے تو وہ ایٹمی اور تباہ کن مقاصد کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ پرامن مقاصد کے لیے ہوتا ہے. لیکن ٹرمپ نے یہاں لکھ دیا, ایک ہوتا ہے نا پرائیویٹلی کمیونیکیٹ ہونا, جوائنٹ کمیونیکے آنا, نہیں ٹرمپ دنیا کے سامنے بتا رہا ہے کہ بھائی اس میں انرچمنٹ تو ہے ہی نہیں یورینیم سمیت کسی بھی چیز کی. لیکن اب کیا ہے اگلی بات, دا سول نیوکلیئر ڈیل being made between the United States Department of Energy and Saudi Arabia. امریکہ کا جو ڈپارٹمنٹ آف انرجی, اب دیکھیے سفارتی حوالے سے ہر بات بڑی اہم ہوتی ہے. ایک طرف آپ پورے ملک کا نام لے رہے ہیں سعودی عرب, یہ نہیں کہہ رہے سعودی عرب کا فلاں شعبہ سعودی عرب, اور سامنے آپ یہ نہیں کہہ رہے سعودی عرب اور امریکہ کا توانائی کا ڈپارٹمنٹ اور سعودی عرب کے درمیان جو ڈیل ہوئی ہے which pertains only to non-military use such as the ones that Iran and UAE already have, جو کہ بالکل غیر عسکری مقاصد کے لیے will be approved. لیکن اب کیا ہے, is totally subject to Saudi Arabia joining the very respected and successful Abraham Accords. اب یہ ٹرم نے پوری ایک نئی کہانی ڈال دی ہے, پورا ایک نیا چیپٹر کھول دیا. اس سے پہلے ٹرمپ ابراہم اکارڈ کی برانڈنگ کر رہے تھے, بہت اچھا معاہدہ ہے, بہت اچھا معاہدہ ہے. ابراہم اکارڈ کیا ہے, آسان الفاظ میں کہ بھائی اسرائیل کو تسلیم کرو, سفارت خانے تیار ہیں, آئیں جائیں, تجارت اور سب کھلے عام ہو. اور دنیا کے کئی اسلامی ممالک نے بشمول UAE نے اس پہ سائن کیے ہیں بڑے فخری انداز. ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ جو نیوکلیئر ڈیل ہے نا بھائی, یہ ایسے نہیں ہو رہی, یہ صرف اس وقت ہوگی جب سعودی عرب اس معاہدہ ابراہیمی میں دستخط کرے گا تو یہ بات آگے بڑھ رہی ہے, ورنہ نہیں بڑھ رہی. اور آگے انہوں نے پھر کہہ دیا ہے اب جو بھی کچھ کہا ہے. اب یہ بہت ساری جہتیں ہیں آج کی تمام تر ڈسکشن میں. آپ صرف ایک یہ دیکھ لیجئے, جب MBS محمد بن سلمان گئے تھے وائٹ ہاؤس, تب بھی ابراہم اکارڈ سے متعلق ایک سوال ہو گیا, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اب آپ خود اپنا تجزیہ بنائیں کہ کیا کچھ ایسا کہا کہ جس سے وہ ایک امبیرسنگ پوزیشن میں آ سکتی تھی اگلی پارٹی, یا کیا ہوا. اور اس کے بعد ابراہم اکارڈ کیا سعودی عرب جوائن کرے گا یا نہیں, اس کا جواب ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی دیا, کتنا دیا اور کتنا گولڈ کیا وہ آپ تجزیہ کریں, اور اس کا جواب محمد بن سلمان نے بھی دیا. سو دس از این آفیشیل ورڈ آج کے دن جب امریکہ کہہ رہا ہے سعودی عرب سے کہ یہ سائن کر دو اور نیوکلیئر ڈیل لے لو ہم سے. سعودی عرب نے کیا کہا تھا کہ ہم ابراہم پہ سائن کریں گے یا نہیں کریں گے, یہ آپ دیکھ لیجیے. وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے محمد بن سلمان نے کیا کہا. want to be part of the Ibrahim Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. And today we have a healthy discussion with Mr. President that we're going to work on that
to be sure that we can prepare the right situation as soon as possible to have that. It's a great plane. We've had a very good talk on the Abraham Accords. We talked about a lot of things in a short period of time. We'll be discussing it further too. But I think you have a very good feeling toward the Abraham Accords. Yes, definitely, Mr. President. We want peace for the Israelis. We want peace for the Palestinians. We want them to coexist peacefully in the region. And we will do our best to reach that day. اس پہ تجزیہ اگر اپنی رائے دیں گے، اب پتہ نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہرحال ایک ایسی صورتحال میں جب ٹرمپ نے کافی انسسٹ کیا اپنے الفاظ میں کہ محمد بن سلمان کو مخاطب کر کے گا کہ میرا خیال ہے آپ کی بڑی اچھی رائے ہے ابراہم اکارڈس کے بارے میں، ہے نا، تو انہوں نے اس پہ یہ نہیں کہا کہ جی ہاں بالکل بڑی زبردست چیز ہے، نہیں، ہم بالکل چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم اسرائیل کے لیے بھی امن چاہتے ہیں، فلسطین کے لیے بھی امن چاہتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے غیر مشروط حمایت کا اعلان نہیں کیا. اس بحث کو ذرا ہم کھولتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں منیر اکرم صاحب، بہت بڑا نام ہے اقوام متحدہ میں، آپ نے پاکستان کو ریپرزنٹیشن کا آپ کو موقع ملا ہے اور پاکستان کی نمائندگی کی ایز این ایمبیسڈر کئی ممالک میں. منصور جعفر صاحب مڈل ایسٹ افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں، العربیہ عربیہ کے ایڈیٹر ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں. منیر اکرم صاحب سے ذرا ہم امریکہ اور اقوام متحدہ اور یہ سارا پرسپیکٹو، منصور جعفر صاحب سے ذرا مڈل ایسٹ اور یہ سارا پرسپیکٹو، اور حسن رضا نقوی صاحب ہمارے کورسپونڈنٹ تہران سے، ان سے ذرا وہ سارا پرسپیکٹو. تینوں مہمانوں کا میں بہت شکر گزار ہوں. اجازت دیں اگر تو میں منصور جعفر صاحب سے کروں آغاز، کیونکہ منصور صاحب ذرا 2-3 موضوعات ہیں آج کے، لیکن جو ہم نے آخری ڈسکس کیا اس کو سب سے پہلے ذرا، تاکہ کڑی سے کڑی جڑ جائے. یہ کیا کیا ہے ٹرمپ نے؟ یہ تو ذرا منیر صاحب سے بھی کہوں گا کہ ذرا اس میں ہماری رہنمائی کریں کہ یہ سفارتی آداب کے کسی نہ کسی حد تک منافی نہیں ہے کہ آپ کسی ملک کو ایک طرح امبیرسنگ پوزیشن میں نہیں ڈال دیتے، تو آپ پبلکلی یہ بات کر دیتے ہیں کہ بھائی جان آپ کو کوئی انریچمنٹ نہیں ہے، بھائی یہ نان ملٹری یوز کیا، وہ بھی آپ کا دوست ہو، جو پھڈا تو نہیں ہے نا آپ کا سعودی عرب سے، اور میں کروں گا ہی نہیں جب تک آپ ابراہم سائن نہیں کرو گے. تو یہ تو میں منصور صاحب سے پوچھوں گا، یہ میں پوچھوں گا منیر صاحب سے کہ سفارتی آداب کی بھی منافی نہیں ہے، لیکن یہ اس کی آپ ویسے کیا اس کے اثرات دیکھتے ہیں کہ وہ جو نیوکلیئر ڈیل کا کل تک چرچا تھا اس کو آج ٹرمپ نے ابراہم اکارڈ سے مشروط کر دیا؟ سر عام. جی بہت شکریہ. اس وقت بھی جو سچویشن آپ نے ڈسکرائب کی ہے، اگر آپ دیکھیں تو جب یہ 3 دن پہلے یہی خبر جو ہے وہ مختلف امریکی اخبارات کے ذریعے پبلک کی گئی تھی، خاص طور پہ یہ جو نیوکلیئر ڈیل والی ہے، تو اس وقت تک آپ کے علم میں ہے کہ اس میں یہ شرط شامل نہیں تھی کہ ابراہیم اکارڈ کے ساتھ مشروط ہے اس ڈیل کے پروویژن سعودی عرب. کہیں تذکرہ ہی نہیں تھا اس وقت ابراہم کا آفیشلی. اس کو چھوڑ ایک فیلر چھوڑا گیا ایک رد عمل چیک کرنے کے لیے. تو جب بی بی نیتنیاہو نے چیخا چلایا اور ان کے جو ہمدرد لابی ہے امریکہ کے اندر، واشنگٹن کے اندر، انہوں نے جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ان کا اوقات یاد دلائی، تو اس کے بعد انہوں نے اس کو ایک کنڈیشنل پیسج کے طور پہ یہ ٹویٹ کر دیا. اور جو چیز آپ بتا رہے ہیں نہ صرف وہ سفارتی آداب بلکہ تمام تر میں سمجھتا ہوں جو مروجہ طریقہ کار ہے اس کے خلاف، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ سعودی عرب کا کیا موقف ہے، اور ایک ایسے اہم موقع پہ کہ جب اس وقت جو جنگ کا دائرہ ہے وہ پھیلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. جس طرف ایک طرف امریکہ جو ہے وہ حوثیوں پر ذمہ داری ڈال رہا ہے حملوں کی اور ڈائریکٹلی رسپانسبل قرار دے رہا ہے ایران کو. تو اب ایران کا جو کیس ہے، جو آج تک وہ پلیڈ کرتے رہے ہیں کہ جی ہمارا اگر کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہے ریجن کے حوالے سے، تو اس کی بھی ویراسٹی میں سمجھتا ہوں ایک بار کھل کے سامنے آ گئی کہ وہ کس لیے کر رہے ہیں. وہ کسی اپنے فائدے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، وہ یہی پیلسٹینین کاز، یہی حوثیز، انصار اللہ، یہی حزب اللہ، یہی پیلسٹینین مزاحمتی تنظیمیں اپنے اسی فلسطینی کاز کے حوالے سے ایران کے ساتھ ایسوسیٹ ہے اور ان سے جو بھی دامے درہمیں سخنیں ان سے فیور لیتی ہیں. تو بنیادی طور پہ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بتا دیا کہ ہم سعودی عرب کو بے دست و پا کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ آئندہ ان کے پاس کوئی ایسے ریزسٹنس نہ رہے، اور خاص طور پہ ایک ایسا لنگڑا لوڑا نیوکلیئر پروگرام انہیں دینے جا رہے ہیں کہ جس کا نہ تو افزودگی کا حق ان کے پاس ہوگا، نہ اس کی کوئی مانیٹرنگ کا حق ہوگا. وہ ایسی ہے کہ ایک شو پیس آپ کو دے دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نوعیت کی بات اس وقت چھیڑ کے انہوں نے ایران کا جو نیوکلیئر کے حوالے سے، افزودگی کے حوالے سے جو کلیم ہے، اس کو بھی ری انفورس کر دیا کہ ایران کو بھی حق ہونا چاہیے. اس کی درجہ بندی ہو سکتی ہے، 10% ہو، 5% ہو، 2% ہو، تو سول مقاصد کے لیے اس حق کو تو تسلیم کر لیا گیا ہے. تو لہٰذا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ابھی جو روز ایک ٹویٹ داغتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں آج نتنز کو ہم تباہ کر دیں گے، آج ہمارا B1 یہاں تباہی پھیر دے گا، B2 یہاں تباہی پھیر دے گا. اب ان کے پاس کون سا اخلاقی قانونی جواز رہ گیا ہے؟ اگرچہ نہ تو وہ کسی اخلاق کو مانتے ہیں نہ قانون کو. بین الاقوامی قانون اور اداروں کی جو دھجیاں بگیر کے رکھ دیا نا امریکہ نے. تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی کمپرومائزنگ پوزیشن میں وہ امریکہ سعودی عرب کو لا چکے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں
شاید اس سے بڑی زیادتی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نہیں کر سکتے تھے سعودی عرب کے ساتھ. اور کیونکہ ان کی پوری کوشش ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ یا تو اس جنگ میں چھلانگ لگا دے, اور اگر وہ اس طرف نہیں آتے تو انہیں اتنا زیادہ کمپرومائزنگ پوزیشن میں لایا جائے کہ وہ مجبور ہو کر اس نوعیت کی کوئی فیصلہ جو ہے وہ کر دیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو محمد سلمان صاحب کا شارٹ آپ نے سنوایا وہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ وہ ایک ایسی پیلسٹینین اسٹیٹ جو 67 کی سرحدوں کے اندر اور اس کا دارالحکومت مقبوضہ مشرقی بیت المقدس ہو, اس وقت تک کسی بھی نارملائزیشن کے قائل نہیں ہے. اور سعودی عرب کا یہ اٹل اعلان ہے جسے آپ کو یہ لگتا ہے نا منصور صاحب کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دس نیوکلیئر ڈیل از گوئنگ نو وے. خیر اب ٹرمپ پہ ہو سکتا ہے وہ کل صبح کہے کہ یار وہ ایم بی ایس کا فون آیا تھا تو چلو ابراہم اکارڈ کی نا شرط واپس لے لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے 5 دن پہلے انہوں نے رات کو کہا کہ ابھی ہرمز سے پیسے میں لوں گا, اگلے دن کہا کہ یار ان لوگوں کا فون آیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم انویسٹمنٹ کر دیں گے, تو چلو پیسے ہی نہیں لیتے انویسٹمنٹ کر دینا. مطلب یہ تو دنیا ایسے ہی چل رہی ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے جو معاملات ہیں وہ کسی بھی طرح آپ توقع کر سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمیٹی آف نیشن میں ان کا مقام نہیں بناتی اس طرح کی حرکتیں اور باتیں. وہ مزید ایک جسے کہنا چاہیے ایک ایسے مسقہ خیز قسم کے سربراہ حکومت کے طور پہ دنیا کے سامنے آتے ہیں کہ جس ملک کی بڑی قدر و منزلت کی ڈپلومیسی کے, ہیومن رائٹس کے حوالے سے, ڈیموکریسی کے حوالے سے اور خاص طور پہ سسٹم کو فالو کرنے کے حوالے سے انہوں نے یہ تمام ویلیوز جو ہیں وہ دیوار سے دے ماری ہیں. اب صرف اور صرف وہ ہیں اور ان کا وہ جو سوشل جسے وہ ٹروتھ کہتے ہیں بیسیکلی وہ جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے, اور اسی جھوٹ کے پلندے نے میں سمجھتا ہوں خود کچھ حملے کیے ہیں بہت سارے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے. سو منیر صاحب ٹو سے دا لیسٹ ول یو ایگری اگر میں کہوں کہ امریکن پریزیڈنٹ کا آفس جو ہے وہ بے توقیر ہو کر رہ گیا ہے, کہ مطلب یہ اپنی نوعیت کی ایک الگ ہی کوئی کیس اسٹڈی ہے حالیہ تاریخ میں, اگر آپ اسے ایگری کرتے ہو تو. اور دوسرا یہ بھی کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سفارتی آداب کی بھی حد درجہ خلاف ورزی ہے؟ خیر اس کے جواب میں کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ویسے کون سا وہ ٹریک ریکارڈ ہے سفارتی آداب کی پاسداری کرنے کا. کیا آپ ایک ملک جس سے آپ کی بڑی اچھی بات چیت ہے, جس کو آپ کہتے ہیں کہ کسی بھی اور ملک سے زیادہ یہ ملک انویسٹمنٹ کرے گا میرے ملک میں, جب آپ پریزیڈنٹ بنتے ہیں آپ کہتے ہیں میں پہلی ملاقات اس سے کروں گا, یہ اتنے پیسے لگا دے گا مجھ پہ, آپ اس سے ڈیل کی باتیں آتی ہیں, آپ اگلے دن ٹویٹ ٹھوک دیتے ہیں کہ بھائی انریچمنٹ بھی نہیں ہے, غیر عسکری مقاصد ہیں اور ابراہم اکارڈ بھی سائن کر لو. یہ تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ایکشن سے روزانہ دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا ملک یوں تگڑا ہے تو آپ کو ہم سے بنا کے رکھنی پڑے گی, لیکن ہم ریلائبل پارٹنرز نہیں ہیں, کم از کم ہم کبھی بھی آپ کو بے عزت کر دیں گے. دیکھیے امریکہ میں ایک فریز ہے, میں وہ انگریزی میں آپ کو بتاؤں جی, اسے کہتے ہیں بیٹ اینڈ سوئچ. تو یعنی کہ کچھ چیز ایک دکھا کر پھر جائیں اور کچھ اور نکالیں اس سے. تو یہ میرے خیال میں شاید وہ اردو میں شاید اس کے نزدیک تر ہو یہ شعر ہے, کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا, شاید اس کے کچھ تھوڑا آس پاس ہو یہ. جی دیکھیے جو نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے جس کے سگنیٹریز سعودی عرب بھی ہے, ایران بھی ہے, نان پرولیفریشن ٹریٹی کے تحت انریچمنٹ کا حق ہے سب. صحیح. یہ انریچمنٹ کے اوپر جو پابندی لگائی گئی تھی, یہ لگائی گئی تھی جب ہی 1974 انڈیا نے اپنا ایکسپلوژن کیا تھا. اس کے بعد میں پاکستان کو روکنے کے لیے کسنجر صاحب نے ایک انیشیٹو لیا تھا, اس کا نام تھا انفسرک انیشیٹو, جس کے تحت جو بھی تیسری دنیا کے جتنے ملک ہیں ان کے اوپر یہ پابندی لگائی گئی کہ جی این پی ٹی کے آپ سگنیٹری ہوں بھی پھر بھی آپ کو انریچمنٹ اور ری پروسیسنگ کا حق نہیں دیں گے ہم, کیونکہ اعتبار ہمارا نہیں ہے. صحیح. امریکہ کے دوست ہیں ان سب کے پاس انریچمنٹ ہے, جاپان کے پاس ہے, جرمنی کے پاس ہے, ہالینڈ کے پاس ہے, سب انریچمنٹ کرتے ہیں, تو ان پہ کوئی شبہ نہیں ہے. جی تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے اوپر یہ پابندی لگائی گئی کہ یہ انریچمنٹ آپ کو نہیں دیں گے ہم پیسفل نیوکلیئر کو. ایکسیپشن جو کیا وہ ہندوستان پہ کیا. صحیح ہے. اور پاکستان نے تو اپنی قوت سے بنا لیا جو کچھ ہم نے, این پی ٹی کے ہم پارٹی بھی نہیں ہے. پر اور ویسے واقعی اب اندازہ ہوتا ہے, شاید ہمیں پہلے اندازہ نہیں تھا, پہلے ہم ایک خاص سے جذباتی پیرائی سے دیکھتے تھے, اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا کام یہ ہو گیا ہے. کریڈٹ ٹو آل دا سویلین اینڈ ملٹری لیڈرشپ انوالوڈ ان اٹ,
کہ ورنہ پتہ نہیں کہاں کھڑے ہوتے ہیں آج. جی اگر ہم نے غلطی یہ کی ہوتی NPT سائن کر کے, اور جو دباؤ ہمارے اوپر آیا تھا اس وقت کہ انریچمنٹ چھوڑ دیں, ری پروسیسنگ چھوڑ دیں, اگر ہم وہ دباؤ میں آ جاتے تو آج ہمارا حال بہت مختلف. جی. اب یہ ڈیل کدھر جا رہی ہے آپ کے خیال میں؟ اس جواب میں بھی شامل کیجیے گا. یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس ڈیل پہ بھی میزائل مار دیا ٹرمپ نے, یا کیا ہوا؟ مجھے بہت مشکل نظر آتا ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی. پہلی چیز تو یہ کانگریس میں اگر پیش ہوا, اگر پہلے تو یہ شرط لگائی ہے ابراہیم اکارڈز کی, میرے خیال میں سعودی عرب نہیں مان سکے, نان سٹارٹر ہو گیا. جی, تو اگر پھر یہ کانگریس کے پاس جاتا ہے, کانگریس میں اپوزیشن ہوگی اس کی بارے میں, پھر اگر وہ اپروو بھی ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کی امپلیمنٹیشن میں 10 گنا بہت مشکلات ہوں گی. ری پروسیسنگ پلانٹ سعودی عرب کو کون بنا کے دے گا؟ اس کو بنانے میں بھی یعنی کہ بہت ٹیکنالوجی اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے, تو کون ٹرانسفر ٹیکنالوجی کون دے گا؟ امریکہ دے گا؟ میری نظر میں بڑا مشکل نظر آتا ہے مجھے. صحیح ہے. اور ایک کامنٹ پلیز اس میں بھی کیجیے منیر صاحب کہ یہ آپ کو اس ایپیسوڈ سے, یعنی اللہ نہ کرے یہ مزید اس میں یہ خراب ہوتا نظر آتا ہے معاملہ حوثیز ورسز سعودی عربیہ, ایز اے ریزلٹ آف اٹ پاکستان گیٹنگ انگیج انٹو اٹ پریکٹیکلی. آئی مین آئی ایم شیور ایوری ون آف اس وڈ لائک ٹو بلیو کہ ایسا کوئی سینیریو آئے ہی نہ. یو ہیو یور ڈاؤٹس؟ جی دیکھیے, یہ میرے خیال میں اب یہ جو جنگ جاری ہے اس میں دونوں فریقین نے بہت سخت پوزیشنز لے لی ہیں. ایران کی طرف سے بھی جو ڈیسیشن میکنگ ہو رہی ہے وہ میری نظر میں بہت سخت قسم کی ڈیسیشن میکنگ ہو رہی ہے, اور کی نیگوشیٹنگ ٹیم تھی جس نے یہ معاہدہ کیا تھا ان کے اوپر بھی کافی تنقید ہوئی ہے. دوسری طرف یہاں امریکہ میں بھی کافی بیزار ہیں کہ ایران کو ہم نے اتنا مارا پھر بھی وہ نہیں مان رہے ہیں اپنی ہماری بات, وہ بالکل اپنے موقف پہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو اب ایسکلیشن آپشنز ہم دیکھ تو یہاں ایسکلیشن کے آپشنز بھی پیش کیے گئے ہیں ٹرمپ صاحب کو کہ کس طرح سے. میرے خیال میں اگر ایسکلیٹ زیادہ کرتے ہیں امریکہ, بمباری کے علاوہ اگر کوئی گراؤنڈ انویژن کرتے ہیں, بڑی غلطی ہوگی, کیونکہ اس میں کیجولٹیز بہت ہوں گی اور امریکن کیجولٹیز نہیں سہ سکتے ہیں. یہاں پہلے بھی مخالفت اس جنگ کے بارے میں کوئی 60-70% مخالفت ہے. صرف یہ جو ہارڈ لائنرز ہیں اور جو اسرائیلی لابی ہے وہ چاہتی ہے کہ جنگ جاری رہے اور اس کو اسکلیٹ کیا جائے. تو میرے خیال میں یہ جنگ جاری رہے گی. کس حد تک میرے خیال میں امریکہ لینڈ انویژن نہیں کر سکے گا, اور پھر جب سمجھ آ جائے گی دونوں طرف کو کہ تباہی ہو رہی ہے تو پھر شاید مذاکرات کی طرف واپس آ جائیں. بس اس درمیان میں جو نقصان ایران کا ہو رہا ہے اور جو نقصان ایران پیش کروا رہا ہے, اگر یہ سویلین انفراسٹرکچر کے اوپر اگر اٹیکس ہوتی ہیں ایران میں, وہ اگر جوابی حملے کرتا ہے خلیج میں تو بہت نقصان ہوگا اور سب مسلمان ملکوں کا نقصان ہوگا. تو اسی لیے ایران کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس وقت یہ بہتر ہوگا کہ یہ جنگ روکی جائے اور مذاکرات کی تحت واپس جو فریم ورک ہم نے بنا کے دیا ہوا ہے MOU, اس کے تحت واپس آیا جائے. اب یہ حسن صاحب آپ ایران میں بیٹھے ہیں, تہران کی اسٹریٹ کا سینٹیمنٹ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں, وہاں سے کسی بھی سطح پر کوئی آفیشیل بیان یا کوئی فیل آیا ہے کہ یہ حوثیز کے ایپیسوڈ پہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی اب کلیئر ہے نا کہ حوثیز و سعودی عرب کا تو پڑ گیا ہے نا میچ. اب پاکستان نے بھی اپنی پوزیشن اس پہ واضح کر دی اور امریکہ نے بھی کہا ہے کہ ہم حوثیز کی جانب سے حملہ ایران کی جانب سے حملہ سمجھیں گے. ایران نے اب تک کوئی موقف یا کوئی پوزیشننگ دی ہے کہ ہاں جی بالکل ہیں, ہم اون کرتے ہیں اس کو, یہ ہے بالکل آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا ہے, یا ہمارے کہنے پہ کیا ہے, یا لا تعلقی ہے یا ایک خاموشی ہے؟ فیل کیا ہے آپ کو تہران سے یہ حوثی ورسز سعودی عرب ایپیسوڈ پہ؟ دیکھیں گزشتہ یہ جو 13 روزہ جنگ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے اس دفعہ دفاعی پوزیشن کے ساتھ ساتھ پرو ایکٹیو اپروچ بھی استعمال کی ہے, اور بعض جگہوں کے اوپر ایران نے خود سے پہلے بھی حملے کیے ہیں اور جس میں بڑے ٹارگٹ کے اوپر حملے کیے ہیں. اور ایران کی جو سوچ ہے اس وقت خصوصاً خطے کے حوالے سے, جس طرح کہا جاتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ
فٹ بال کا عادی ہے, اور فٹ بال بھی وہ فٹ بال کی جس میں ایک پلیئر جو ہے وہ فٹ بال کو پکڑ لیتا ہے اور پکڑ کے بھاگنا شروع کر دیتا ہے, اور باقی اس سے فٹ بال جو ہے وہ لینے کے لیے اس کا پیچھا کرتے ہیں جب تک اس کو زمین پہ دے نہ مارے اور فٹ بال خود نہ حاصل کر لے, وہ پھر اسی طرح بھاگتے رہتے ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں ایران نے فٹ بال کو نہیں بلکہ شطرنج کو ایجاد کیا, اور وہ بڑے ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے سوچتے ہیں, اپنی کمزوریاں بھی دیکھتے ہیں اس شطرنج کے بورڈ کے اوپر, اور اپنے پاس جو پتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں, اور پھر اس کے بعد قدم اٹھاتے ہیں. یہ جو جنگ ہے ایران اس وقت جو ہے وہ اسی طرح اسی شطرنج کی چال کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اور یہ جو حوثی والی بات آپ نے کی ہے, دیکھیں کہ گزشتہ 4 دفعہ صدر ٹرمپ نے اپنے بیانات کے اندر یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ لبنان کے محاذ کو چاہتے ہیں کہ شام میں جولانی کے حوالے کر دیں, ابو شہر کے حوالے کر دیں, اور وہ بھی بہت اس حوالے سے شوق ہے اس کو کہ وہ لبنان کے اوپر جو حملہ کریں. میں اس کے اوپر سوچ رہا ہوں. تو ایران نے بھی بڑا اس کو سنجیدہ لیا ہے. اگر یعنی سیریا کا محاذ صدر جولانی کے ذریعے لبنان کے لیے کھولا جاتا ہے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران کی طرف سے یہ ایک اشارہ موجود ہے کہ ہمارے پاس اسی کا محاذ ہے. اگر آپ ہمارے اتحادیوں کے اوپر کسی طرح حملے کروائیں گے دوسرے ممالک کے اپنے اتحادیوں کے ذریعے, تو ہمارے پاس بھی ایک اتحادی فورس موجود ہے کہ جس کے ذریعے ہم آپ کے اتحادیوں کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. اور خود ایران کے اندر اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ انصار اللہ یمن جو ہے ایران کو مکمل طور پہ ایران کی حمایت حاصل ہے ان کو. اس سے پہلے جو 8 سالہ جنگ اس سے پہلے بھی موجود تھی, اس کے اندر بھی ایران کا بڑے واضح موقف تھا حوثیز کے ساتھ, اور اب بھی جو ہے وہ آفیشیل ہم نہیں کہہ سکتے اس حوالے سے, لیکن جو حلقوں کے اندر رائے موجود ہے وہ یہی ہے کہ ایران ان کی حمایت کرتا ہے, اور ایران کے خلاف جو اسرائیل اور امریکہ کے اتحادی خطے کے اندر موجود ہے, جو بھی ان کے خلاف امریکی مفادات کی کارروائی کرے گا, ایران ان کی ہمیشہ حمایت کرے گا. صحیح ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تو آپ کہہ رہے ہیں ایک طریقے ایک سگنلنگ ہو رہی ہے ابھی آپ کے خیال میں کہ اگر تم لبنان کا جی یہ وہی ابھی شطرنج کی چال ہے اور سگنلنگ جاری ہے اس وقت کے اندر. لیٹس سی اینڈ لیٹس ہوپ کہ یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. تھینک یو سر, بہت شکریہ. اس میں بات کرتے رہیں گے ناظرین, ظاہر ہے آن گوئنگ ڈیولپنگ اسٹوری جس کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. منیر صاحب آئی ایم سو گریٹفل. منصور صاحب بہت شکریہ. حسن رضا نقوی صاحب بہت نوازش, بہت شکریہ. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم نے کچھ اپنے تجزیہ کار دوستوں کو دعوت دی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوں تاکہ ذرا ملک کی سیاست میں بڑا شور شرابہ ہے آج کل, اس کو کوئی بات کریں. خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے اپنے 3 دوستوں کو 3 سینئر صحافیوں کو زحمت دی ہے تاکہ ذرا ملک کی سیاست کے حوالے سے کچھ جان سکیں. بہت عرصے سے نشست نہیں ہوئی, تو موجود ہیں برادر محترم جناب منیف فاروق صاحب, ہمارے سینئر جناب عامر الیاس رانا صاحب, ہمارے ہردل عزیز جناب ارشاد بھٹی صاحب. اور میں ہم بریک میں بڑی گفتگو کر رہے تھے, میں اس کو آن ایئر بھی دہرا دوں تاکہ بھٹی صاحب مجھ پہ یہ الزام نہ لگائیں کہ یار یہ تو آپ سامنے کچھ ہوتے ہیں اور بریک میں کچھ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ہے کہ منیف فاروق صاحب کو بے شک یہ بات بری لگے گی, لیکن لگے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. بھٹی صاحب جو میرے ہم سفر بن چکے ہیں. ہم نے الحمدللہ ایک انویٹیشن پہ ہم نے سراج الحق صاحب نے جماعت اسلامی کے سابق امیر اور بھٹی صاحب نے ہم نے کربلا معلّہ کا دورہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. ہمیں تو بڑا اچھا ہوا الحمدللہ سفر رہا. تو میں نے کہا اس کے بعد بھٹی صاحب اور میں جو ہے وہ ہم اعلانیہ ایک دوسرے کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں. بے شک منیف صاحب کے بعد گرا گزرے, بلکہ بھٹی صاحب میں منیف صاحب کی طبیعت کو مزید بھاری گزرے, اس لیے آج پہلا سوال بھی فوراً آپ سے ہی کروں گا تاکہ اور جو ہے وہ یہ مہر تصدیق ثبت ہو جائے ہمارے اس اتحاد میں. لیکن آپ کے سوال سے پہلے میں کچھ کہنا چاہوں گا. کہیے آپ سینئر ہیں, آپ یہ اختیار استعمال کر سکتے ہیں. سواب دیدی ابھی میں آپ اور منیب صاحب ایک سفر میں اکٹھے تھے, تو اس کا کیا بنا؟ ویسے وہ میں بات صحیح ہے, یہ تازہ ترین سفر ہے نا بھٹی صاحب کے ساتھ. جب ہمارا تھوڑے دن بعد کسی اور کے ساتھ ہو جائے گا تو میری نئی الائنمنٹ ہو جائے گی میری. تو میں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اتحاد بدل رہا ہوں. ہاں بھائی, اب یہ ایسے ہی ہے, دنیا ایسے ہی چل رہی ہے, آپ کو پتا ہے. تو میں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اتحادی بدل رہا ہوں میں سارا. تو ویسے یہ بات ٹھیک ہے, چونکہ ہم سوئٹزرلینڈ میں ہم عامر الیاس صاحب اور منیف فاروق صاحب کے ساتھ ہم سفر تھے. تو بس, لیکن آپ لوگ ذرا جلدی چلے گئے تھے نا ہمیں چھوڑ کے, تو اس لیے تھوڑا سا ذرا دوریاں ہو گئی. لیکن بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت شکریہ. بھٹی صاحب آپ بہت نوازے, ظاہر مذاق میں بات کر رہے تھے, الحمدللہ بڑا اچھا سفر رہا الحمدللہ. سر آغاز بھٹی صاحب میں نے یہاں سے کرنا ہے. یہ آج کل ملکی سیاست میں ہم ایک نیا منظر دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ
ایسا لگتا ہے کہ ابھی کوئی آدھے گھنٹے پہلے پیپلز پارٹی کو پتہ چلا ہے. ایک تو ہوتا ہے پیپلز پارٹی اور نون دو الگ الگ جماعتیں ہیں, تو ظاہر ہے کا اختلاف ہوگا, دونوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی گورننس اچھی نہیں ہے, میری اچھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایسی باتیں بتا رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کی کہ بندہ کہے یار اگر یہ اتنے برے ہیں تو ساتھ کیوں بیٹھے ہو, اور پھر جواب میں کہہ دیا تھا دیکھو الیکشن کا دوران سب چلتا ہے. سوال میرا یہ تو پھر آپ ایک عام آدمی کو انسلٹ نہیں کر رہے ہو تو اس کی انٹیلیجنس کو. مثال کے طور پہ ایسا لگ رہا ہے تھوڑی دیر پہلے ابھی پتہ لگا ہے نون لیگ کو, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ایک جماعت پیپلز پارٹی کی بات کر رہے تھے, ان کا تو سوچ کر ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے, کرپشن. اچھا شرجیل صاحب ہمارے بھائی ہیں بڑے اچھے, وہ کہہ رہے ہیں یہ فارم 47 کی پیداوار حکومت ہے. اب بندہ پوچھے رانا صاحب سے 10 بستہ ہو گیا ہاتھ جوڑ کے کہ سر اگر ان کا سوچ کے آپ کے ذہن میں کرپشن کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے تو ان کو کرپٹ لوگوں کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے. بندہ ہمارے بھائی شرجیل بھائی کے پیروں کو ہاتھ لا کے پوچھے کہ شرجیل بھائی 47 کی حکومت یعنی جعلی حکومت, آپ ابھی 11:37 ہو رہے ہیں, آپ ابھی فیصلہ کریں 11:38 پہ کہ یار یہ جعلی حکومت میں ہم لعنت بھیجتے ہیں تو 11:40 پہ گر جائے گی حکومت, تو یار گراؤ پھر. لیکن وہ ہمیں پتہ ہے کہ پھر راجا اور رانی ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگیں گے. یہ بے توقیری نہیں ہے سیاست کی, یا چلتا ہے بس ٹھیک ہے یار ایسے ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ میرے بھائی کہ آپ کا شکریہ, اور جو آپ نے دورہ یاد کروایا, زندگی کا ایک ٹرننگ فیز ہے میرا, اور اللہ نے مجھے یہ سعادت بخشی اور سب کو بخشے, اور میں تو آپ کا تا عمر اتحادی ہوں, آپ چھوڑ بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں. میں میری طرف سے وفاداری, اور اگر منیب بھائی کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے, اگر یہ ہمارے راز افشاں کرتے ہیں تو کرتے رہیں, لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں. بھائی جان یہ والی بات منیب صاحب سے بھٹی صاحب تک ہی رکھیے گا یار مہربانی کر, یہاں آ کے میں کمزور پڑ گیا. اچھا مجھے پتہ ہے, لیکن پروگرام کے بعد میں نے بھی ہلکی پھلکی معافی مانگ لینی ہے کہ میں سیریس نہ ہونا. ٹھیک ہے جناب. تو اچھا, اب سوال یہ ہے آپ کی اجازت سے 2 جملے. پنجاب میں بارشیں ہیں, لاہور کا جو حال ہے وہ منیب بھائی مجھ سے بہتر جانتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو پنجاب میں بارشوں میں جان سے گئے ان کا قاتل کون ہے؟ خیبر پختونخوا میں بارشیں ہیں اور یہ ہر چوتھے دن آتی ہیں, اور مالی نقصان, جالی نقصان, پانی کا نقصان, ان کا قاتل کون ہے؟ اور نارا لئی میں ابھی باپ بیٹا اندر گرا اور باپ نے چھلانگ ماری, باپ کی لاش مل گئی, بیٹے کی نہیں ملی. ان کا کون ہے قاتل؟ یہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں, یہ جو بھٹو اور ضیاء والے, آگ اور پانی والے, مشرق اور مغرب والے, شمال اور جنوب والے, جن میں درمیان کوئی اصول, کوئی منطق, کوئی لاجک ہے ہی نہیں. یہ اکٹھے کیوں ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں, یہ کب چھوڑ جائیں گے کسی کو کوئی پتہ نہیں, کوئی نظریہ ہی نہیں ہے. تو یہ کیا ادھر توجہ دیں گے؟ ہاں خریدا ہے جہاز, اور دوسرا ادھر جو سندھ والے. اور تیسری بات یہ کہ ابھی یہ خبر آئی ہے کہ پنجاب نے 10 لاکھ ٹن گندم وفاق سے مانگی اور سندھ نے 2 لاکھ ٹن. اور ان سے ذرا پوچھے کہ پچھلے سال جب 2200 روپے فی من کسان کو بے توقیر کر رہے تھے, ہن آرام جی, ہن باہر جا کے پیسے خرچو گے, باہر دے کساناں دی جیباں بھرو گے, تھوڑا کی ہوئے گا. اور آخری بات یہ آزاد کشمیر کی کہ میرے محبوب قائد نے مذاکن, عذرائے مذاکن, آئی لو یو, ڈو یو لو می, آئی لو یو ٹو کہا, اور وہ یہ بھی کہا کہ شہباز شریف صاحب کو اگر جیت گئے تو ان سے درخواست کروں گا کہ مجھے وزیر اعظم بنوا دیں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی اس میں کہ وہ ویسے ہی وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں جیسے شہباز شریف صاحب بنے ہیں, یا وہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ جو بندہ خود وزیر اعظم عوام کے منتخب ووٹوں سے نہیں بنا, اس کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی بنوا دیا. مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ کیسے. اور پھر وہ جو کہہ رہے تھے لوگ کیچڑ میں کھڑے ہیں, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. سر میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ لوگ ابھی بھی کیچڑ میں کھڑے ہیں. اب یہ آ جائیے, یہ جو 2 پہنچے ہوئے بزرگوں کی آپ نے بات کی, 8 فروری 2024 کا الیکشن دیکھ لیں, انہوں نے کیا کیا ایک دوسرے کے بارے میں نہیں کہا. یہ گلگت بلتستان کا الیکشن دیکھ لیں, انہوں نے کیا کیا ایک دوسرے کے بارے میں نہیں کہا. اور اب آزاد جموں کشمیر میں دیکھ لیں, انہوں نے کیا کیا ایک دوسرے کے بارے میں نہیں کہا. بھائی خواجہ آصف صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لات مار کے انہیں نکال دیں, جی تو ذرا آزاد کشمیر میں حکومت کس کی ہے؟ اور کتنے اقدامات آزاد کشمیر حکومت نے کیے ہیں, بلاول ان کی حامی بھرتے ہیں. اور پھر دونوں ایک دوسرے کو تانا دے سکتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو بات کر سکتے ہیں کوئی خلاف.
فارم 47 اگر ہے تو دونوں مستفید ہوئے ہیں. مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کے لیے تو دونوں مستفید ہوئے ہیں. صحیح ہے. جعلی حکومتیں ہیں تو دونوں مستفید ہوئے ہیں. جعلی ووٹ ہیں تو دونوں مستفید ہوئے ہیں. اگر لوٹ مار کے الزام ہیں تو دونوں مستفید ہوئے ہیں. اور اگر یہ اس سے پہلے یہ کیا ایک دوسرے کے بارے میں کہتے تھے نواز شریف صاحب ان کے بارے میں, ان کے بارے میں, ان کے بارے میں صحیح ہے. تو یہ سیاست تو بے تقیر ہوئی ہے, اور یہ انہوں نے سیاست کا تو سوا ست ہے, اس لیے تو سیاست کوئی گالی بن گئی ہے. دوسرا یہ ہمیں بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سارے بے وقوف ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ کیا کیا گرجتے برستے ہیں, کیا کیا باتیں کرتے ہیں, اندر سے آپ بھی بتائیں کہ یہ آپ نے آخری دو جملے آپ مجھے بتائیں کہ یہ پرفارمنس پہ بات کر سکتے ہیں, سندھ پہ وہ کر سکتے ہیں, پنجاب پہ وہ کر سکتے ہیں, مرکز میں وہ کر سکتے ہیں, یہ کوئی کسی منشور پہ بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ اپنے 4 سالوں میں جو ہمارا سوا ستیہ ناس ہوا ہے, مہنگائی, بے روزگاری, غربت, قرضے, ملکی ادارے, تو یہ اسی پہ بات کر سکتے ہیں. لڑا کے وہ لطیفہ ناظرین آپ نے حکومت بنانی ہے. وہ ناظرین لطیفہ سنا ہوگا نا کہ وہ گیا ایک آدمی ہاتھ دکھانے والے کے پاس, کہ اس نے کہا یار تمہاری زندگی میں اگلے 2 سال بہت مشکلات ہیں, تم 40 سال جیو گے اور اگلے 2 سال بہت مشکلات ہیں. تو اس نے کہا اچھا یار مشکلات پھر 2 سال ہی ہیں, اگلے 38 سال کوئی مشکلات نہیں. اس نے کہا نہیں, مشکلات تو ساری زندگی ہیں, 2 سال کے بعد تمہیں محسوس نہیں ہوگا, اتنے عادی ہو چکے ہوں گے. تو ناظرین آپ دیکھیں اسی دوران جب میں بات کر رہا ہوں, پیٹرول جو ہے وہ 4 روپے 40 روپے اور مہنگا ہو گیا, ڈیزل 3 روپے 62 پیسے مہنگا ہو گیا. اب پچھلے 4 دنوں سے مہنگا ہو رہا ہے, لیکن آپ کو محسوس ہی نہیں ہوا. ایک ساتھ ہوتا 20 روپے, آپ کہتے ہیں یار یہ کیا کر دیا. تو یہ دیکھیں گورنمنٹ کی پالیسی کہ مہنگا ہو اور آپ کو محسوس بھی نہ ہو. اب پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے, مطلب وہ بڑھتے چلی جا رہی ہے, پتہ نہیں ہو 379 روپے. ہائی اسپیڈ ڈیزل ہو گیا 3 روپے 62 پیسے مہنگا, ابھی تو تھوڑی دیر پہلے نوٹیفیکیشن آیا اس کے, اور ڈیزل ہو گیا 4 روپے 40 پیسے مہنگا. تو ڈیزل ہو گیا تقریباً 379 روپیز کا. یہ 350 کی نفسیاتی ادبی عبور کر گیا ہے تیزی سے. منی بھائی آپ بتائیے گا کہ یہ جو ہم نے بات کی, یہ آپ کے خیال میں آپ ایسا کہیں گے یار بداوی صاحب ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے, اس کو کہاں لے کے بیٹھ گئے ہیں, 2 سیاسی جماعتیں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کرنی ہے باتیں, یعنی واقعی پاکستان میں کام تھوڑا زیادہ ہے کہ یار مطلب آپ کہہ رہے ہیں یہ کرپٹ ہے, آپ کہہ رہے ہیں جعلی حکومت ہے, یعنی اتنی بنیادی باتوں پہ تنقید کر رہے ہیں, تو پھر ساتھ کیوں بیٹھے ہو یار؟ بہت شکریہ بداوی صاحب. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو دونوں جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے حوالے سے جو ان کی رائے ہے اس کا اظہار وہ پہلے بھی خلوت میں جلوت میں کرتے رہتے ہیں, اور دونوں ایک دوسرے کو بڑے اچھی طرح جانتے ہیں. اگر پی ایم ایل این کی وفاق کے اندر حکومت جعلی ہے اور مینوفیکچرڈ ہے تو یہ بات جناب پریزیڈنٹ صاحب جناب آصف زرداری صاحب بخوبی جانتے ہیں. جو کیس نظام کے ضامن ہے بائی دا وے, ہے نا, ضامن ہے. میں نے ایگزیکٹلی میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اس ضامن ہے, دستخط کنندہ ہیں, 2 دستخط کنندہ ہیں اس نظام کے, ایک میاں نواز شریف صاحب اور ایک جناب پریزیڈنٹ صاحب جناب زرداری صاحب. تو ان کو پتا ہے. اب جیسے یہ کہا جاتا ہے, جیسے شرجیل میمن صاحب نے فرمایا کہ یہ تو رینٹل اگریمنٹ پہ آئے ہوئے ہیں, یہ خود کو مالک مکان سمجھ بیٹھے ہیں, تو یہ بڑی اچھی اصطلاح تھی. لیکن وہ بات درست ہے کہ اس میں جو پیپلز پارٹی کے دوست ہیں وہ اگر شراکت دار نہیں ہے رینٹل میں تو گارنٹور ضرور ہے, ہوتا ہے نا رینٹ کی ضامن بھی کو ہوتا ہے نا کہ بھائی ڈیفالٹ نہ ہو, تو وہ ضامن ہوتا ہے نا کہ اچھا یہ ضامن ہے جی کہ یہ کرایہ دیں گے آپ کو پورا, اور آپ کا پراپرٹی پہ قبضہ ناجائز نہیں کریں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست ضامن ہیں ہر چیز کے اندر, اور انہوں نے اس نظام کا بھار بالکل اٹھا رکھا ہے. جہاں ووٹ کی ضرورت تھی اسی 47 والے ووٹ سے آئینی عہدے لیے, جہاں ووٹ کے بغیر منصب لینے تھے وہ بھی لے لیے. تو یہ تو خیر ایک میرج آف پولیٹیکل کنوینئنس ہے جو کہ ہوئی ہے. ویسے دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دے ہیٹ دیئر گٹس, مطلب ایک دوسرے کی, تو وہ کوئی ایسی ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. دوسری میں ہاں وہ کنوینئنس ہے. دوسری بڑی ایک مجھے دلچسپ بات لگی کہ ابھی جیسے ہمارے بہت ہی محترم جناب بھٹی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کا کہ انہوں نے کہا وزیر اعظم کہ اگر وہ شہباز شریف صاحب جیسے, نہیں, میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب پہلی دفعہ وہ عمران خان صاحب جیسے وزیر اعظم بننا شاید پسند کر رہے ہیں یا ان کا دل کر رہا ہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب نے تو کبھی نہیں کہا نا کہ میں بڑا با اختیار وزیر اعظم ہوں. تو اب ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ جیسے عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے نا جتنے وہ با اختیار تھے, تو باقی بھی سارے چاہ رہے ہیں کہ ہم اتنے ہی با اختیار وزیر اعظم بنیں. یہ جب جی وہ مسئلہ بیسیکلی یہ ہے. میاں نواز شریف صاحب تو 3 دفعہ وزیر اعظم بنے نا, اور تینوں دفعہ ان کی چھٹی ہو گئی,
کیونکہ ان کو بحیثیت وزیر اعظم یہ شوق تھا کہ میں اپنا اختیار ایکسرسائز کروں, اور جب ان کو اختیار ایکسرسائز نہ کرے تو پھر ان کو ہری جھنڈی دکھا دی گئی, اور کبھی دھکا دے کے نکالا گیا, کبھی ہائی جیکر بنایا گیا, کبھی کیا کیا گیا. اینڈ ریزلٹ ہمارے سامنے. اب دیکھیے جہاں تک بات معاشی اعتبار سے معاملات کو دیکھنے کی ہے, تو دیکھیے یہ حکومت جو آج موجود ہے اس کا کوئی پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے, نہ ہی یہ بنا سکے. یہ حکومت اس لیے معرض وجود میں آئی, جیسے پہلے بھی معرض وجود میں آئی 2018 میں حکومت, وہ بھی ایک ارینجمنٹ کے تحت اس کو کھڑا کیا گیا. اس حکومت کو بھی باقاعدہ طور پر کھڑا کیا گیا, اور جس طرح سے یہ ہے یہ اسی طرح چل رہی ہے. اس حکومت کی طاقت کا سرچشمہ بدقسمتی سے عوام نہیں ہے. جی ہاں, عوام نہیں ہے. اس حکومت کی طاقت کا سرچشمہ کہیں اور ہے, اور ظاہری بات ہے اسی وجہ سے یہ نظام بھی چل رہا ہے, یہ حکومت بھی چل رہی ہے. اور یہ حکومت اس کو ڈینائی بھی نہیں کر رہی کہ ہمارا نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, یہ تو آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ایک دوسرے پر وہ لفظی وار کر رہے ہوتے ہیں تو دونوں جانتے ہیں کہ دونوں کی اصلیت کیا ہے. دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں. وہ دونوں علیحدہ علیحدہ بیٹھ کے کہتے ہو آپ کو کیا بتائیں جی, یہاں تو یہ لوٹ مچ گئی ہے. دوسرے کہتے ہو آپ کو کیا بتائیں جی, ان کے پاس تو 10 سیٹیں اپنی نہیں ہیں, یہ تو سارے فارم 47 والے ہیں. تو میں آپ کو کیا بتاؤں گا اور آپ مجھے کیا بتائیں گے. میرے خیال میں یہ ہر ایک کو پتا ہے, اوپن سیکرٹ ہے کہ اس طرح. ٹھیک, اچھا اب یہ عامر صاحب تھوڑا آپ ان تجزیوں کے بارے میں کیا کہے گا. یہ جس معاشی بدحالی کا تذکرہ منیب بھائی نے کیا, بھٹی صاحب نے زیادہ پیشنیٹلی کیا, ابھی ظاہر ہم جانتے ہیں بھارت میں ایک خاص ماحول بنا ہوا ہے کوکروچ پارٹی کے حوالے سے, جنتر منتر وہاں پہ احتجاج ہو رہے ہیں. ابھی وراٹ کوہلی کا بھی بیان آ گیا, اسٹوڈنٹس کی حمایت خان کا آ گیا, ایک ماحول بنا ہوا ہے. تو دوبارہ جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے, کبھی بنگلہ دیش میں کل جب ہوا تھا ایک صورتحال, تب بھی یہ باتیں ہو رہی تھیں. آپ کیا کہیے گا ان تجزیوں کے جواب میں, آپ کا کیا تجزیہ ہے, کیا خیال ہے کہ جب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جان یہاں بھی معاملات اس نہج پر آ گئے ہیں کہ کبھی بھی اس طرز کی صورتحال بنگلہ دیش جیسی یا بھارت جیسی پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے. آپ کے خیال میں ہو سکتی ہے یا نہیں, ہنوز دلی دور است؟ آپ کو بس آپ کے سوال کے آخری سے ایک فکرے پہ کہوں گا کہ یہ خواہش تو یہاں پہ سری لنکا کی دیوالیہ پن سے لے کے اور آج تک بدرجہ عتم موجود ہے, اور لوگوں کی خواہشات ہیں, کوششیں ہوئی ہیں, ڈانگ چھوٹا کیا ہے اور الزامات دوسروں پہ لگائے ہیں. اس پہ تو بس اتنا ہی تبصرہ کافی ہے. یعنی دلی خیلی دور ہے, بہت دور ہے دلی ابھی, یعنی نہیں ایسا کچھ نہیں ہونے والا آپ کے خیال میں؟ میں ابھی جو منیب صاحب نے بات کہی کہ ان کی طاقت کا سرچشمہ کون ہے, وہ کوئی اور ہے, تو اس کے ذمہ تو بہت کچھ آ گیا نا اس فکرے میں. یہ کہہ کے نہ ان کو بری ذمہ کر سکتے ہیں, نہ سیاسی جماعتوں کو بری ذمہ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس اقتدار کے سائے تلے ساری سیاسی جماعتیں ایک ہیں, سب ایک ہیں. اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے, پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, بالکل ایک جھنڈے تلے ایک ہی ہیں اقتدار کے. آپ مجھے ذرا تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پوائنٹس ابھی تک اٹھائے گئے, وفاق پہ تو آپ ہائیبرڈ سسٹم لگا دیں. ٹھیک, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این پنجاب آپس میں لڑ رہے ہیں. نواز شریف نے تو کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے ایک اچھی تقریر کی, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کی, جو مظفر آباد میں تقریر کی, مستقبل کے حوالے سے بات کی کہ کیا کر سکتے ہیں. مریم نواز نے بلاول کو ہلکا پھلکا جواب دیا, اور اب پارٹی کے لوگ جیسے سعد رفیق ہیں باقی دے رہے ہیں. تو اگر پنجاب کا کمپیریزن کرنا ہے اور کسی کو نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, بارشوں میں ہوتا ہے, بہتے ہیں, کیا 2-2 گھنٹے کے بعد 4 گھنٹے بعد لاہور اور بڑے شہر کلیئر نہیں ہوئے, جو 3 دن بزدار حکومت میں بند رہتا تھا لاہور شہر کے, صفائی کا سسٹم ہی ختم ہوا تھا. اچھا یا برا, بالکل آپ کہیں کہ جی گندم کے اوپر رول گئے. میں نے ڈیٹا اکٹھا کیا کیونکہ بحث بڑی چل رہی ہے. 36 برس میں 22 دفعہ گندم درآمد کی گئی اس ملک کے اندر, اور اس میں سارے ادوار آ گئے. 21 سے 23 تک فقید المثال گندم, باقی 33 سال سے زیادہ درآمد ہوئی. یہ جو 2 سال سے مریم نواز کی وجہ سے کچھ لوگوں کے ہو رہا ہے نا کہ 25 اور 26 میں عام آدمی سے نہیں خریدی گئی. بالکل, میں پہلے سال بڑا ناقد تھا, میں اس پہ چیک کرتا رہا. 5,000 روپے والیٹ کیش جو دیا گیا, جو واپس بھی نہیں لیا گیا, پر ایکڑ کسانوں کو پنجاب میں دیا گیا. 1.5 لاکھ روپے ایک الگ نکالے گئے کہ جس نے لیے جمع کرائے, اگلے دن ATM میں دوبارہ موجود تھے کہ آپ پھر یوز کر لیں بلا سود. یہ جو ٹریکٹر دیا, باقی چیزیں دی نا, یہ ذرا مجھے باقی صوبوں کی نکال کے گورننس کا اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو مریم نواز کو آپ بائیفرکیٹ کر کے بتائیں گے کہ جی ہاں اس نے یہ دعوے کی, اور یہ اس نے گرین بسیں جھوٹ بولا, اس نے ٹریکٹر جھوٹ بولا, اپنے کارکنوں کو دیے, ذرا لسٹیں نکال لیں. ہو سکتا ہے بتا دیا, یہ بتا دیا. اب میں جو اگلی بات کرنے لگا ہوں, بالکل یہ سیاسی جماعتیں لوگوں کو بیوقوف بناتی ہیں. بلاول صاحب, میں پہلے کہہ رہا تھا 27 تک اس کام پہ موجود ہیں کہ انہوں نے تنقید کرنی ہے. اب وہ
8 فروری تک رہیں گے کیونکہ الیکشن 8 اگست تک الیکشن بڑھ گئے ہیں, ورنہ وہ 25 جولائی تک تنقید کرتے. جیسے جولائی میں 8 فروری تک وہ بھرپور تنقید کر رہے تھے اس وزیر اعظم پہ جس کے لیے وزیر خارجہ ہوتے ہوئے وہ ان کے لیے رتب اللسان تھے کہ اتنا اچھا پرائم منسٹر. صحیح. پی ٹی آئی کے پیچھے بھاگے, انہوں نے دھتکار دیا, تو دوبارہ اس سسٹم میں جو دونوں بھائیوں نے ذکر کیا, صدر بیٹھ گئے, چیئرمین سینٹ بیٹھ گئے, میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو کر لیا, وزارتیں نہ لینے کا بھی ایک دکھ ہے, اور کام سارے کرا رہے ہیں. جی بی میں پریشر دے کے حکومت لی, یہاں پہ پریشر ڈال رہے ہیں. اب پتہ چل جائے گا یہ راجنیتی کا کھیل ہے جس میں سارے اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اس میں میں نہ نون کو چھوڑوں گا نہ پیپلز پارٹی کو, سب اپنی اپنی سیاست اس پر نام حیران ہو نام پریشان ہو, یہ ایسے ہی کریں گے. صحیح ہے. نہیں میں تو اس لیے کہ آپ نے ادرائے تفنن آج یہ سبجیکٹ رکھ لیا تو اچھی بات ہے, اتنے سیریس موضوع کے بعد جو اس سے پہلے آپ کر رہے تھے ایران کے اوپر, کہ جہاں ہم نے ان کو سب کچھ گود میں رکھ کے دیا. 15 میں سے 14 نکات وہ تھے جو ایران کے حق میں تھے, ان کے پاسداران کو سمجھ نہیں آئی طالبان رجیم کی طرح, کیونکہ دونوں کو عوام کا خیال نہیں ہے, تباہ کرا لیا اپنا ایران. اور ایک وہ کام جو پاکستان اور قطر کے حوالے کرتے ہیں کہ یہ 2 جہاز ہمارے دیے ہوئے رستے سے غلط جا رہے ہیں, اس کو ٹھیک کرائیں, ان پہ حملہ کر کے جو کچھ اب کرا لیا, ان کا کوئی گولہ ادھر نہیں گرتا جہاں امریکی شپس کھڑے ہیں, اسرائیل میں نہیں گرتا جہاں اردن کے ساحل پہ جا کے گراتے ہیں اور آگے اسرائیل ہے. بڑی لمیٹڈ رینج رکھی ہے انہوں نے, اور حوثیوں کو اگلا حصہ دے دیا کہ ادھر سے بھی مار لو. تو کون کس کو بچائے گا؟ اصل ایشو وہ ہے پاکستان میں. تو ہم ہاں جی وہ تبھی ہم نے پہلا تو پورا پروگرام کا پہلا ایسا اسی میں مختص کیا روزانہ. اچھا اب ذرا تو کنکلوڈ کرتے ہیں. پہلے بھٹی صاحب آپ بتا دیں, میں چاہ رہا ہوں 1-1.5 منٹ آپ سب کا اس پہ تجزیہ لے لوں. 5 اگست کو پی ٹی آئی نے کہا ہے جناب اب ہم لائے عمل کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بڑے کچھ ناراض ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں, بڑا اچھا پتہ نہیں, شاید ہو سکتا ہے 5 اگست کو کہہ دیا جائے کہ اکتوبر کی آواز لگا دی جائے, شاید ڈی چوک کی صدا بلند ہو سکتا ہے, شاید پتہ نہیں, شاید نہ ہو. تو آپ کو کیا لگتا ہے 5 اگست سے پی ٹی آئی کچھ کر پائے گی یا نہیں؟ وہ بس جو ابھی یہ معاملہ کسی بھی حوالے سے خوش کن نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے. 1 منٹ کا کامنٹ کرتے ہیں بھٹی صاحب, میں تینوں کا اس پہ کامنٹ لینا چاہتا ہوں. سر بھٹی صاحب. میں بالکل خوش کن نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پی ٹی آئی کا صرف یہ ابھی کچھ نہیں کر پائے گی, لیکن یہ دو جو بڑے مزے کے کومنٹس آئے ہیں. ایک انہوں نے منیب بھائی نے کہا ہے کہ وہ عمران خان بننا چاہتے ہیں. دعا کریں کہ نواز شریف صاحب عمران خان نہ بنے, اور نواز شریف صاحب کبھی بن بھی نہیں سکتے. جدہ عمران خان نہیں گئے, لندن عمران خان نہیں گئے, اور 3 بار وزیر اعظم بنے نواز شریف, آپ نے فرمایا 3 بار فارغ ہوئے, بالکل ہوئے. اختیارات استعمال کرنے پر بالکل ٹھیک ہے. یہ کوئی آن آف بٹن ہوتا ہے اصولی طور پہ کہ اب ان کا جو آن والا بٹن ہے وہ گم ہو گیا ہے. بلہ چھینا, مینڈیٹ چھینا, مخصوص نشستیں چھینی, عدلیہ چھینی, ووٹ کی عزت چھینی, مہنگائی, بے روزگاری, غربت اور اس کے قرضے اور بیڈ گورننس, بیڈ پرفارمنس اور فارم 47, اور نواز شریف صاحب خاموش ہیں. وہ کدھر گئے نواز شریف صاحب جو اختیارات استعمال کرنے پر بول اٹھتے تھے؟ صحیح ہے, وہ کہاں ہیں؟ اور یہ عامر بھائی نے ابھی ایران کی بات کی ہے. 2 جملے صرف ایران پر کہ ایران کیا عراق کے پاس کیمیائی ہتھیار تھے؟ وینزویلا کا کیا قصور تھا؟ لیبیا کا کیا قصور تھا؟ یمن کا کیا قصور ہے؟ لبنان کا کیا قصور ہے؟ ایران کے پاس آپشن کیا ہیں؟ ایران کھڑا ہوا ہے, ڈٹا ہوا ہے اپنی عزت کے لیے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ یہ نہ کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا؟ پہلی 10 روزہ جنگ, اوباما معاہدہ, دوسری 39 روزہ جنگ, اس کے بعد بلا جواز حملے, اس کے بعد قیادت کا شہید ہونا, یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. کیا ایران کرے؟ یعنی آپ کیا کرے؟ رضا شاہ پہلوی کو خوش آمدید کہے اور آ کر بیٹھ جاؤ اور تیل اور گیس ان کے حوالے کر دے, اور پھر اسرائیل اگلے کسی ملک پر آ جائے. یہ کرے ایران. ایران کے ساتھ کھڑے ہو, کیونکہ دوسری طرف اسرائیل ہے. صحیح ہے. اب منی بھائی میں یہ اگر آپ مہربانی کریں اس میں مجھے بتا سکیں 5 اگست پی ٹی آئی کچھ بنے گا نہیں بنے گا, اگر انہوں نے اکتوبر کی کال دے دی ڈی چوک کی؟ جی سر. دیکھیے میں گزارش کروں گا کہ میں بھی ذرائع مہربانی عرض کر دوں بھٹی صاحب کو کہ واقعی عمران خان صاحب ملک سے باہر نہیں گئے کیونکہ عمران خان صاحب کوئی آفر کسی نے نہیں دی. اگر ان کے پاس کوئی آفر ایسی ہوتی تو پھر پتہ لگتا کہ وہ ملک سے باہر جاتے ہیں یا نہیں. تو لہٰذا خالی غبارے میں ہوا بھرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا ہم فالس بریواڈو ایمی لوگوں کو بناتے رہتے ہیں کہ فلانا بڑا ہیرو ہے, فلانا بڑا چیمپئن ہے. عمران خان صاحب نے جو کیا ہے وہ میاں نواز شریف نے نہیں کیا تھا. میاں نواز شریف وہ کر جاتے تو پھر پتہ لگتا کہ کیا ہوتا ہے. دوسری بات رہے گی پاکستان تحریک انصاف کی. پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے کافی عرصے سے اپنی سیاسی غلطیوں کی وجہ سے اپنا بیڑا غرق کروایا ہے. اب اگر مزید کروائیں گے, مزید غلط سیاسی فیصلے لیں گے تو مزید مسائل درپیش ہوں گے. اس نظام کے اندر فی الحال آج کی تاریخ تک
پاکستان تحریک انصاف بالخصوص جناب عمران خان کے لیے جگہ آج تک نہیں ہے. بالکل نہیں. عامر صاحب کچھ لمحات رہ گئے ہیں, اگر پی ٹی آئی کے بارے میں فرما دیں گے تو میں شکر گزار رہوں گا. وہ 5 اگست, پچھلے 5 اگست, اس سے پچھلے 5 اگست کی طرح گزاریں گے. اچھا, وہ 25 مئی 2022 کو عمران خان لوگوں کو نہیں نکال سکے تھے, تو یہ باقی کیا اگر 26 نومبر طرز کی کوئی کال دے دی تو اگر یہ سیاست, اور جی کال چھوڑیں, یہ سیاست کرنا چاہتے ہیں, ان کے سیاسی لیڈروں کو عمران خان کو کچھ دن چھوڑ کے حکومت سے بات کرنی ہوگی, سیاست کے لیے رستے بنانے ہوں گے, عمران کا بھی رستہ نکلے گا. اگر یہ اسی پہ رہے جو ایک دوسرے کو دھوکہ یہ 2 گروپ دے رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں 10 اور 5 اگست گزار لیں. اس بیچارے کا کیا قصور ہے جو 4 اگست کو 3 سال اندر ہو جائیں گے, اور ان لوگوں نے محنت کر کے جس بہن کو ملنے کے لیے اجازت ملتی ہے اس کو مقابلہ کر کے روکتی ہے کہ نہیں 6 اکٹھے جائیں گے. تو کیا کریں گے, یہ کون میسج لے گا ان میں سے؟ تو یہ ہے. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا ہے, میں شکر گزار ہوں. آگے بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ صحت رہی انشاءاللہ, کل ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.